السلام جی، جدیدیت کی ایک ایسی شکل بھی ہے جو قرآن و سنت کو محض دین سمجھنے کے باوجود کمیونزم، سوشلزم، مغربی نظام فلاح میں اسلام کی پیوندکاری کرتی رہتی ہے، اور اس کی بڑی وجہ مغربی فکر اور فلسفے سے عدم واقفیت ہے۔ اگر ہم عہد حاضر کی بات کریں تو اس میں جدیدیت پسند مغربی تہذیب و افکار کے اسلام کاری میں مصروف ہیں۔ وہ ان اقدار کو اسلامی معاشروں میں عام کرنے اور ان کی اجنبیت ختم کرنے کے طریقے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً آپ اس طرح کی مثالیں دیکھتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ گامدی صاحب، ان میں مادت خواہی کے مختلف گروہ اور رنگ پائے جاتے ہیں جو مغربی طرز زندگی، طرز فکر، طرز تعلیم کو اس اسلامی عملیاتی فکر میں سمونے اور جواز پیش کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں قرون اولیٰ کی جدیدیت کی تو اس میں بھی چند مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ میں اس پورے لیکچر میں یہ بات ڈیفائن کروں گا کہ کس طرح سے یہ ایوالو کرتی ہے جدیدیت۔ قرون اولیٰ میں جدیدیت کا ظہور مذہبی اور سیاسی فرقوں کی شکل میں ہوا۔ خوارج وہ پہلا فرقہ ہے جس نے عقل کی بنیاد پر اپنے نقطہ نظر کی اساس قائم کی اور پھر عقل کے سہارے مختلف قضیہ قائم کرتے چلے گئے۔ ان عقلی مشگافیوں کے ذریعے شریعت اور عقائد میں اختراعات، بدعات اور تنازعات کا ایک سلسلہ درایا جس نے فلسفہ یونان کی آمیزش کے ساتھ ایک مجتہدانہ اور عالمانہ رنگ اختیار کر لیا۔ اب یہاں پہ آ کے تفریق اور افتراق کے اس سلسلے میں رکاوٹ بننے والے کئی صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادتیں جو ہیں وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ اگر آپ مزید اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ اس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں، آپ کو اسلامی کتابیں اس حوالے سے مل جائیں گی۔ لیکن پہلی اور دوسری صدی ہجری میں عقلی مشگافیوں اور نسل پرستی کی بنیاد پر جو فرقے سامنے آئے، ان کے فروغ کا سبب قرآن، حدیث، سنت اور اجماع سے اختراز انکار اور انحراف تھا۔ ان کی تفسیرات شہرستانی اور ابن حزم اندلسی کی کتب الملل والنخل اور کئی دیگر کتب میں موجود ہے۔ ان میں سے چند اہم فرقے اور افراد جو ہیں وہ ان کا میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے کہ آپ نے سن رکھا ہوگا خوارج فرقہ ہے، معتزلہ فرقہ ہے، مرجئہ ہے، قدریہ ہے، جہمیہ ہے، اخوان الصفا ہے، اور ان کے ذیلی فرقے بھی جس کو ہم انگلش میں آف شوٹ کہتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ سرکردہ افراد میں مبدل جہنی، غلیان دمشقی، عطا ابن سیار، واصل بن عطا، عمرو بن عبید، جہم بن صفوان، ابو زہل بن حمدان، علاف، ابراہیم بن سیار اور ابو الحسن الخیاط وغیرہ دیگر ان میں شامل ہیں۔ اب آ کے بات کرتے ہیں فلاسفہ میں جو ہے وہ فلسفی میں الکندی، ابو بکر الرازی، ابو العلا المرئی، عمر خیام، فارابی، ابن سینا اور مسکویہ، ابن باجہ، ابن طفیل، ابن رشد اور دیگر۔ قرون اولیٰ کی جدیدیت کا جو محاکمہ ہے، قرون اولیٰ کی جدیدیت کا علمی محاکمہ ازالہ کرنے میں تمام علماء کرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن اس سلسلے میں سب سے زیادہ شہرت جو ہے آپ نے ان کا نام یقیناً سن رکھا ہوگا، وہ امام ابو الحسن العشری اور امام غزالی کو حاصل ہوئی۔ گو کہ میں بذات خود امام غزالی کے فلسفے سے ایگری نہیں کرتا، اس کی لمبی چوڑی جو ہے وہ اس کے پیچھے وجوہات ہیں، لیکن امام غزالی نے یونانی فلسفے کی یلغار کو اس طرح سے روکا کہ پھر 18ویں صدی عیسوی تک عالم اسلام میں جدیدیت سر نہیں اٹھا سکی۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ انہوں نے ریشنل بنیادوں پہ بلکہ ان کو نہیں روکا، انہوں نے مذہبی بنیادوں پہ ان کو روکنے کی کوشش کی، جس کا الٹیمیٹلی مسلم امہ کو نقصان ہوا۔ ہم جدید علوم سے پیچھے چلے گئے۔ اب امام غزالی کے نزدیک علم کا مقصد محض خدا کی رضا، خوشنودی اور خوف خدا کا حصول ہے۔ علوم نقلی ہوتے ہیں اور فنون عقلی۔ علوم کی بنیاد وہی پر ہوتی ہے جسے عقل محض پر پرکھا نہیں جا سکتا۔ یہی وہ وجہ ہے جس سے مسلمان آج کی دنیا میں پیچھے رہ گئے۔ فنون عقلی مشگافیوں سے ترقی کرتے ہیں، لیکن انہیں بھی لہو لعاب اور لغو نہیں ہونا چاہیے۔ جو فنون خدا کی خوشنودی، رضا، خوف خدا، مواد اور معاش کے فروغ میں معاون ہوں گے وہی فنون کہلائیں گے۔ یہ امام غزالی صاحب کے جو ہیں وہ فلسفے ہیں، لیکن جدیدیت پسند اجتماعی طور پر امام غزالی اور ابو الحسن العشری کو نظر انداز کرتے ہیں جو آج کے ماڈرنسٹ ہیں، کیونکہ وہ مغرب کو قبول کرنے کی راہ میں سب سے بڑی علمی رکاوٹ ہیں۔ انہوں نے اسلامی معاشروں میں الحاد، لادینیت اور آزاد خیالی کے تمام راستے محدود و مسدود کر کے رکھ دیے۔ جدیدیت پسند معتزلہ ابو بکر الرازی
کندی، فارابی، ابن سینا، اخوان الصفا اور ابن رشد کو اسلامی تاریخ کے سنہرے دور کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ آپ نے وقتاً فوقتاً دیکھا ہوگا پاکستان کے جو ماڈرنسٹ ہیں وہ ان کو اون کرتے ہیں، لیکن امام غزالی وغیرہ کو وہ اون نہیں کرتے۔ ایک حد تک وہ بھی درست ہے، لیکن ان میں سے اکثر کے خیالات یہ تھے کہ زمین و آسمان ہرگز تباہ نہیں ہو سکتے، جنت و جہنم کی لذت و سزا جسمانی نہیں ہوگی۔ ان کے نزدیک اہل علم اور اہل حکمت و فلاسفہ کو بھی نبیوں میں شمار کیا جا سکتا ہے، گو کہ یہ ان کی رائے ہے، میں اس رائے کو بھی درست نہیں سمجھتا۔ انسانوں میں سب سے افضل اصحاب عقل ہوتے ہیں۔ سقراط اور زرتشت پیغمبر تھے، یہ ان کا کہنا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ بھی بات جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ لیکن ان کے جو ان فلاسفرز کے جو افکار ہیں، ان کو امام غزالی اور اس طرح کے جو دوسرے لوگ ہیں جو ماڈرنزم کے خلاف ہیں، ان کو گمراہ کن قرار دیتے ہیں۔ جن لوگوں نے جدیدیت کا علمی محاکمہ، مقابلہ اور ازالہ کیا، ان میں سے چند مشہور علماء کرام جن میں امام ابو حنیفہ، ان کی کتاب فقہ الاکبر، امام شافعی الرسالہ کتاب الام، امام ابو حسن العشری مقالات اسلامیین، انہوں نے کتاب لکھی، قاضی ابو بکر باقلانی وغیرہ ان میں شامل ہے۔ اور اگر ہم امام غزالی کی بات کریں تو امام غزالی نے ایک کتاب لکھی تحافۃ الفلاسفہ، اس میں امام فخر الدین رازی، امام نجم الدین نصفی مقدمہ فی بیان المذاہب، ابن تیمیہ الرد المنتقین اور منہاج السنہ وغیرہ ان کی کتابیں شامل ہیں۔ اس کے بعد علامہ سعید الدین تفتزانی اور امام الحرمین، امام طحاوی عقیدہ طحاویہ، امام سرخسی، شاہ ولی اللہ اور دیگر علماء کرام شامل ہیں۔ لیکن ہمارے آج کے جو ماڈرنسٹ ہیں وہ شاہ ولی اللہ کو تو ٹھیک سمجھتے ہیں، لیکن خود کو جو ہے وہ جدید قسم کا ماڈرنسٹ بھی خیال کرتے ہیں، جو میری نظر میں غلط بات ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ باقی میں آپ کو ماڈرنزم کے بارے میں کل بتاؤں گا۔ شکریہ۔